دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان، لاسٹ پارٹ۔ لڑکے والے کب تک پہنچیں گے؟ وہ تینوں شاہد ماموں کے پیچھے چل رہے تھے۔ مسجد ان کے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ راستے میں ہی ہیں شاید، ولید بولا تو حارث نے سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا۔ تم نے فون کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے۔ ولید نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے قدموں کو تیز کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی چپ ہو گیا۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا۔ اس کے دل کو کوئی بات کھٹک رہی تھی، بلکہ کئی باتیں۔ اوہ ہو بھئی، وہ سامنے مسجد ہے، ابھی معلوم کر لینا لڑکے کا حدود و ربا۔ کافی سارے لوگ باہر ہی کھڑے تھے، زاہد ماموں، واحد ماموں، مدثر کے والد اور خود مدثر بھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سب لوگ اسے گلے لگا کر ملے اور پھر سب اندر چلے آئے اور اسے مزید حیرت میں ڈال دیا کہ آخر لڑکے والوں کا استقبال کون کرے گا۔ پھر واحد ماموں اور شاہد ماموں دلہن کے دستخط لینے چلے گئے۔ حمزہ، یہاں آگے آ جاؤ۔ مدثر کے والد نے اس کے لیے مولوی صاحب کے ساتھ جگہ بنائی اور وہ چپ چاپ اٹھا اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ مدثر خود تو ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گیا تھا۔ اسے اس کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ لوگ رانیہ کے دستخط کروا کر لے آئے تھے۔ یار کیا بات ہے، ابھی تک لڑکے والے نہیں پہنچے؟ اس نے ساتھ بیٹھے ولید کے کان میں سرگوشی کی۔ تو یہ بتا، تجھے بی اے میں فرسٹ پوزیشن کس الو کے پٹھے نے دی تھی؟ آگے سے نہایت ہی الٹ سوال پوچھا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ برخوردار، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں۔ مولوی صاحب نے شائستگی سے انہیں ٹوکا۔ حمزہ حسین ولد حسین احمد، آپ کو رانیہ زاہد ولد زاہد محمود بعوض حق مہر۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی تینوں ماموں کو دیکھتا، کبھی حارث اور ولید کو، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ لوگ نہایت انہماک سے مولوی صاحب کی تقریر سن رہے تھے۔ بولیے برخوردار، برخوردار بولیے، دل و جان سے قبول ہے؟ ولید اسے ٹھوکا دیتے ہوئے بڑبڑایا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ جی قبول ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب کا منہ چوم لے۔ دستخط کر کے اس نے نظریں اٹھائیں تو زاہد ماموں کی مسکراتی ہوئی نگاہیں اسی پر تھیں، جیسے کہہ رہے ہوں، کیوں بچے، کیسا رہا؟ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے دعا کی اور پھر اس نے اٹھ کر سب کو سلام کیا۔ مسجد میں بیٹھے تمام لوگوں نے اس کا جواب دیا اور پھر فردن فردن اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھر پھولوں کے ہار ڈالے۔ زاہد ماموں نے جیسے ہی اسے گلے لگایا تو وہ ان کے کان میں بولا، تھینک یو سو مچ ماموں۔ بس کرو لڑکے، میری بری ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ جوش میں آ کر اس نے انہیں کچھ زیادہ ہی زور سے بھینچ ڈالا تھا۔ خوش رہو۔ انہوں نے اسے دعا دی۔ رانیہ کو خوش رکھنے کی تاکید اس لیے نہیں کی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تم بنا کہے ہی کرو گے، انہوں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جھنپ گیا۔ آخر میں وہ تینوں چہرے پر شریر مسکراہٹ لیے آئے تھے۔ ہاں جی تو دلہا صاحب، آپ نے لڑکے کا نام وغیرہ معلوم کر لیا؟ سب سے پہلے ولید اس کے گلے لگا تھا۔ تو باہر چل، پھر بتاؤں گا، اس نے دانت پیس کر جواب دیا تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد حارث دانت نکالتے ہوئے آگے بڑھا۔ تیرے دانت کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ تیرے بعد میری باری جو آنے والی ہے۔ چلو جی، اس کی خوشی کی وجہ ہی نرالی تھی۔ ہاں تو تھا ہی گھر کا بھیدی، اس نے مدثر کو کان سے پکڑ کر پوچھا۔ جی حضرت، لیکن کبھی غرور نہیں کیا، اس نے عاجزی سے کہا۔ تو نے تو 2 ماہ بعد آنا تھا۔ وہ اسے گلے لگائے لگائے سوال جواب کر رہا تھا۔ اسپیشل اور ارجنٹ بلاوے پر آیا ہوں، اس نے ولید کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ چاروں آگے آگے تھے۔ حمزہ کے کہنے کے باوجود ان لوگوں نے اسے گلے سے ہار نہیں اتارنے دیے تھے۔ جب ہانیہ آپی سے تیری امریکہ میں موجودگی کے بارے میں معلوم ہوا تو ہم سب جی بھر کے حیران ہوئے تھے، لیکن میرا سب سے پہلا شک مدثر کی طرف ہی گیا تھا۔ پھر میں نے مدثر کا نمبر لیا اور اس سے تیرے بارے میں پوچھا۔ اس بھلے بندے نے بھی بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً تیرا پتہ بتا دیا۔ ولید اب اسے ساری پلاننگ بتا رہا تھا۔ پھر ہم نے تیری منگنی کی رانیہ کے ساتھ، پھپھو نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، کپڑے، انگوٹھی، جیولری سب کچھ لائیں۔ پھر میں نے منگنی کی تصویریں مدثر کو بھیج دیں۔ پھر جو ہوا اس کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ تیرے آنے کے بارے میں مدثر سے ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس بے نت پیڑ کو قابو کرنے کے لیے اسے بتائے بغیر شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں، مگر تھوڑی سی سزا تو تجھے بھی دینا تھی۔ صبح جو اسے وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تھا اس کی وجہ سے اب سمجھ آ رہی تھی۔ خدا کے لیے اب تو یہ اتارنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، اوپر سے یہ بخار۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے ہار اتارنے کی ایک اور کوشش کی لیکن ولید نے منع کر دیا۔ یار اب گھر آ ہی گیا ہے، تھوڑی دیر دلہا بنے رہو، آخر پھپھو بھی تو دیکھیں کہ ان کا بیٹا دلہا بن کر کتنا چغد لگ رہا ہے۔ اس کی بات پر حارث اور مدثر کہا لگا کر ہنسے تھے۔
حویلی قریب آ گئی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ جھجکا، مگر ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دیا تو اس نے اندر قدم رکھا، اور اندر کا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں اطراف میں لڑکیاں قطار بنائے پھولوں کی پلیٹیں اٹھائے کھڑی تھیں، جو اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس پر نچھاور کرنے لگی تھیں۔ برسات کے موسم میں اس نے پھولوں کی بارش پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ پورا راستہ پھولوں سے بھر گیا تھا، اور اس کے اختتام پر عارفہ بیگم، نانو اور مومانیاں مالائیں اٹھائے کھڑی تھیں۔ عائشہ کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ سب لوگ اس کی خوشی میں کتنے خوش تھے، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ کتنا غلط سوچا تھا اس نے ان کے بارے میں۔ اگر وہ صبح چلا جاتا تو پھر ساری زندگی پچھتاتا رہتا۔ 2 قدم کا فاصلہ تھا 2 دلوں کے درمیان۔ ایک ہی مصرع اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ واقعی ان کے درمیان صرف 2 قدم کا ہی تو فاصلہ تھا، جسے وہ بڑی سہولت سے پاٹ سکتا تھا، مگر اس کی جلد بازی کی وجہ سے یہ فاصلہ 7 سمندر پار پر محیط ہو گیا تھا۔ شاید اس سے محبت کرنے والے لوگوں کی دعائیں اس کے کام آئی تھیں کہ وہ یہ فاصلہ پاٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت مدثر کے گھر میں تھا، کیونکہ بارات یہیں سے جانی تھی۔ رات اسے زبردستی یہاں شفٹ کیا گیا تھا۔ براتیوں میں چھوٹے ماموں، مومانی اور حارث شامل تھے۔ اگرچہ گاڑی کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی گاڑی منگوائی گئی اور سجائی گئی۔ بارات کا استقبال شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ عائشہ، بدتمیز لڑکی، دوپٹہ تو تھوڑا پیچھے کر دو۔ حمزہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ منمنائی۔ چپ کر کے بیٹھو۔ عائشہ نے اسے ڈپٹا۔ حمزہ اپنے ہی پسند کیے ہوئے سوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عارفہ بیگم تو کئی دفعہ اس کی نظر اتار چکی تھی۔ حمزہ دیکھ رہا تھا کہ ساری شاپنگ اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، حتیٰ کہ رانیہ کے لہنگے کا رنگ بھی اس کی پسند کا تھا۔ رخصتی کے لیے پھر گاڑی منگوائی گئی۔ رانیہ کو چادر اڑا دی گئی۔ حمزہ کو لگا بھی ایک اور سرپرائز باقی ہے، اب اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ لڑکی، جھوٹ موٹ کا رو لو، یعنی مگرمچھ کے آنسو بہا لو۔ عائشہ نے رانیہ کے کان میں سرگوشی کی، جو حمزہ نے بآسانی سن لی، اور پھر رانیہ کا جواب۔ اب رونا نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ اس کی بے بسی آواز پر حمزہ کو ہنسی آ گئی۔ گاڑی کو پورے محلے کا چکر لگوایا گیا تھا۔ لگتا ہے دلہن کو گاڑی میں جھولا لینے کا بہت شوق ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ گاڑی اب رک گئی، اور اسے ایک دفعہ پھر حیران ہونا پڑا، کیونکہ ان کی گاڑی اسی گھر کے آگے رکی تھی جو وہ خریدنا چاہتا تھا۔ عارفہ بیگم اور رابعہ نے رانیہ کو گاڑی سے اتارا اور اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ چلو بیٹا، بسم اللہ کرو۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور انہی پیسوں سے خریدا گیا ہے جو تم نے زاہد بھائی کو دیے تھے۔ چلو اب آگے بڑھو۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ پورا راستہ گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سرخ روش پر انہوں نے ایک ساتھ قدم رکھا۔ رسموں کے بعد رانیہ کو اس کے نئے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کہ دونوں کے لیے نیا تھا۔ گلابوں سے ہی سجا ہوا کمرہ، رانیہ کے حواس جاتے رہے، لیکن جب حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ساری شرم ذرا پرے کر کے طاق میں رکھی اور سر اٹھایا، مگر بھلا ہو عائشہ کا، جس نے پن اس طرح دوپٹے میں لگائی تھی کہ اس کو وہ سر اٹھاتی تو اس کے بال کھینچ جاتے، اور یقیناً ہیئر سٹائل پر بھی اثر ہوتا۔ لہٰذا اب اس کی نظریں حمزہ کے جوتوں پر تھیں، لیکن وہ اس کی طرف آنے کی بجائے صوفے پر بیٹھ گیا، جوتے اتارے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہی کہ اب وہ اٹھے گا اور اسے مخاطب کرے گا، مگر وہ تو شاید اسے بھولا ہوا تھا۔ پھر اس نے پہلی فرصت میں وہ خبیث پن نکال کر اپنے سر کو آگے پیچھے جنبش دی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ چوڑیوں کے بجنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، آخر اتنے عرصے بعد جو دیکھ رہی تھی۔ ناراض ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میں، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ حمزہ کا دل چاہا کہ حمزہ دیکھیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو خود ہی نہیں معلوم تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حمزہ اسی وجہ سے ناراض ہو کہ اسے جھوٹی ایمیر کر کے منہ بلوایا گیا۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گئی، یہ دیکھے بغیر کہ حمزہ محبتوں کے ایک جہان آنکھوں میں بسائے اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب تو ولید کا پلان تھا، مجھے تو خود اس دن پتہ چلا جس دن چھت پر آپ نے، یقین کریں ان سب نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا، یہ سب لوگ ہم دونوں سے مذاق کرنا چاہ رہے تھے، مگر عائشہ نے اس دن مجھے بتا کر مجھ پر بڑا احسان کیا، ورنہ اس دن میری حالت اتنی خراب تھی کہ شاید میں۔ حمزہ بڑے آرام سے اٹھا اور دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ کل رات ہی اس کا سامان یہاں شفٹ کیا گیا تھا جب وہ مدثر کے گھر میں تھا۔ اس کمرے میں رانیہ کے جہیز کا فرنیچر تھا، باقی گھر کو عارفہ بیگم نے خود سجایا تھا، یعنی اپنے ذاتی اکاؤنٹ جو فیکٹری میں ان کے شیئرز کی آمدنی پر مشتمل تھا، اس میں سے خرچ کر کے گھر کے لیے چیزیں خریدی تھیں۔ پھر وہ الماری کی طرف آ گیا اور وہاں پر تلاشی لینے لگا۔ رانیہ بھی اٹھی اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ وہ مڑا تو وہ یکدم 2 قدم پیچھے ہٹی، اور اس کی اس حرکت پر حمزہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی، اور اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھا۔ ٹکٹ؟ ہاں، میری واپسی کا ٹکٹ۔ رانیہ کے سر پر جیسے چھت آن گری، زمین و آسمان گھوم گئے۔
तो क्या तुम वापस चले जाओगे? गुस्से में वो आप जनाब भूल गई। याद रहे मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि अगर किसी ने तुमसे मजाक किया तो तुमने कहा था कि मजाक बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, और अब खुद भाग रही हो। क्यों? अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें तो ये कहना ही फजूल है। तुमने तो ज़िंदगी को ही मजाक समझा हुआ है। तुमसे क्या उम्मीद रखें? वो पलटकर बेड पर बैठ गई और अपनी चूड़ियाँ गुस्से से उतारने लगी। रानिया, एक बात कहूँ? अब वो बेड से टेक लगाकर बैठ गया, मगर वो अपने काम में मशगूल रही। इधर देखो। उसने झटका देकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। क्या बदतमीजी है? उसकी सारी चूड़ियाँ जो नीचे गिर गई थीं। पहले ये देखो। उसने उसकी आंखों के सामने करके टिकट फाड़ दिया और टुकड़े दराज में डाल दिए। वो चूड़ियों को भूलकर उसे देखने लगी। मैं ये कह रहा था कि बोलने से पहले सोच तो लिया करो, ताकि अगले बंदे को कम से कम तकलीफ तो ना हो। उस दिन तुमने कहा था ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो तो मैंने। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई तो हमजा ने अपना माथा पीट लिया। ओहो, एक तो तुम बात बात पे आंसू बहाना शुरू कर देती हो। मैं कह रहा था कि ये मैंने उसी दिन करवाई थी। मुझे मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए। और ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी आँख ही नहीं खुली उस दिन, वरना हम सब आज पछता रहे होते। वो आहिस्ता से बोला। 3 साल गुजर गए, मगर अब लगता है कि कभी हमारी ज़िंदगी में आए ही नहीं थे। वो इसके दोनों हाथ थामे कह रहा था और नज़रें 5 बरसों की प्यास बुझा रही थीं। रानिया, जो इतनी देर से पटापट बोल रही थी, अब कंफ्यूज हो गई थी। निगाहें उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओह, मैं भूल गया। उसने सर पर हाथ मारकर कहा, फिर दराज में ज्वेलरी केस निकाला। ये मैं अमेरिका से लाया था, और आंखों ने जो ख्वाब देखा था वो सच हो गया। मैंने सोचा था कि दुल्हन बनी हुई रानिया हमजा को पहनाऊंगा, और देख लो, अगर लगन सच्ची हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। ब्रेसलेट पहनाते हुए वो इसे बता रहा था, और वो सोच रही थी कि इस शख्स की मोहब्बत की इंतहा कहाँ तक है। वो मोहब्बत जो सिर्फ और सिर्फ रानिया के लिए थी। तो पहले नाराज़ क्यों थे? गुस्सा ख़त्म हुआ तो इखलाक और आदाब भी वापस आ गए। और उसके अंदाज पर हमजा हंस पड़ा। यार, ये आप जनाब मुझसे हजम नहीं हो रहा। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मेरी रानिया बनकर। मोहब्बत से उसे देखते हुए उसने टोका। और मैं नाराज़ नहीं था, बल्कि पछता रहा था। वो मुंह बनाकर बोला। क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि अगर 3 साल पहले मैं ना जाता तो। वो जानबूझकर रुक गया। तो वो पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। तो यार, हमारे कम से कम 3 बच्चे तो ज़रूर होते। ये कहकर उसने फ़ौरन अपनी जगह छोड़ दी थी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि। उसने हमेशा की तरह जुमला अधूरा छोड़ना चाहा तो हमजा ने उसे कंधों से थामकर अनोखी फरमाइश की। आज तो पूरा जुमला बोल दो। एक नज़र उसने हमजा के चेहरे पर डाली। तुम इस काबिल नहीं कि तुमसे मोहब्बत की जाए, मगर मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तेज़ी से कहकर उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आई लव यू टू, आई लव यू सो मच। आखिर उसने भी इकरार कर लिया। मोहब्बतें कहीं छुपी नहीं होती कि उन्हें तलाश किया जाए, बल्कि ये तो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, ज़रा ज़रा फासले पर, मगर हमें इनका शऊर नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत का इजहार ज़ुबान से किया जाए। मोहब्बत तो एक एहसास होती है, और इस एहसास का अदराक आपको हो जाए तो फिर जान ले यही तो मोहब्बत है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, शायद 2 कदम के फासले पर कोई मोहब्बत आपकी मुंतज़िर हो और आपको इसका इदराक ना हो। मज़ीद अच्छे नावल्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।